عز وجل وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمین وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين يا وسيلتنا في الدارين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وآل حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتطرفين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وآل حبيبك خير الخلق كلهم۔ احباب ذی وقار، سامعین والا شان، اللہ پاک جل مجدہ کا اپنے پاک کلام میں ارشاد ہے، لوگوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں اللہ سے ڈرو، تقویٰ کی دولت پاؤ اور پھر تقویٰ کی دولت پا کر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو کر زندگی بسر کرنا شروع۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر تو دعا کر اللہ پاک کے ہدایت کے راستے پر چلا، ہدایت کا وہ راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا تو مجھے گمراہوں سے بچانا، مجھے غیر المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا ان سے بچانا، تو ان سے راستے سے بچا کر اپنے بندوں کے راستے پر چلنا نصیب فرما۔ اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کے راستے کو کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرے بندوں کا راستہ ہے وہ صفا مروہ ہے، ان کی نشانی ہے یا ان کی طرف منسوب کوئی بات ہے، جو اس کا ادب کرے، اس کی طرف چلے، ان کے طریقے پر چلے، اللہ پاک اس کے دل کو تقویٰ کے انوار و تجلیات سے پر فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور پتہ چلا تقویٰ عبادات سے بھی ملتا ہے، تقویٰ عقائد سے بھی ملتا ہے، عقائد پہلے ہیں، عبادات بعد میں ہیں، لیکن تقویٰ باقی اس کا رہتا ہے۔ اب ہے تقویٰ باقی کس کا رہتا ہے؟ تو تقویٰ باقی اس کا رہتا ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ مل کر جینے کا گر جان لیتے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے تقوی کو باقی بھی رکھتا ہے، بلکہ لوگوں کو فرماتا ہے کہ جیسے یہ کر رہے ہیں تم بھی ان کے طریقے پر زندگی بسر کرنے کا انداز اختیار کر لو، اللہ پاک تمہاری کامیابی کا بھی اعلان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک جل مجدہ کریم نے پہلی قوموں کا بھی، امتوں کا بھی اور اس امت کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کے لیے جو سب سے بڑا ٹائٹل قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ بھئی اللہ رب العزت جل وعلا کا راضی ہونا اور اپنی رضا سے ان کو نوازنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم
والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین اور انصار میں سے جس نے بھی ایمان کی طرف سبقت کی، والانصار ان میں سے انصار والذین اتبعوا جو ان کی پیروی میں چل پڑے۔ اللہ پاک جل وعلا ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعلیٰ میں اللہ پاک کا فرمان ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ فلاح پا گیا، اس کی اللہ پاک کی طرف سے کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ قد افلح، تحقیق وہ کامیابی پا گئے، من تزکا، جنہوں نے تزکیہ باطن کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تزکیہ باطن کر لیا، تزکیہ کی دولت پا لی۔ تو قد افلح من تزکا اور وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام کو ذکر کیا۔ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی طرف چل پڑتے ہو، دنیا کے اصل کو لے لیتے ہو۔ جب بندہ دنیا کا ہو جاتا ہے اور اپنے اصل کو بھول جاتا ہے، تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے آخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقیٰ باقی رہنے والی چیز ہے۔ دنیا وما فیہا، یہ دنیا فنا پذیر ہے اور اس کا مال فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ ہاں وہ باقی ہے جو بقا کی نظام میں خرچ کر دیا جائے، بقا کے نظام کی طرف لگا دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک جل وعلا کریم کہ جو احکامات ان میں سے چند باتیں میں نے مختلف سور آئے قرآن پاک سے عرض کی ہیں، اب ان کو ہم سمیٹتے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اے محبوب لا اقسم بهذا البلد، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ قسم نہیں اٹھاتا اس شہر مکہ، مگر اس وجہ سے اے محبوب اس شہر کو تیرے قدموں کے ساتھ جو ہے وہ عزت دی گئی ہے، تیرے قدموں سے اللہ پاک نے جو عزت دی ہے اس عزت کی قسم، یہ جو شہر ہے اور اس شہر سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں ساری کی ساری عزت پانے والی۔ اس بنا پر اے محبوب اس وجہ سے عزت نہیں ہے کہ اس میں مقدم ذات خود عزت والا ہے، حرم شریف کی ہر چیز عزت والی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تیری عزت جو ہے وہ ان سب سے بلند و بالا ہے، ان سب سے بلند و بالا ہے۔ تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم کعبے کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہے اے محبوب اس وجہ سے کہ اس شہر کو تیرے آنے سے رونق مل گئی، تیرے آنے سے، تیرے یہاں بسنے سے جو ان باسیوں کو عزت ملی ہے، اس عزت کی قسم تیرے یہاں رہنے کی اور ٹھہرنے کی قسم۔ اب یہ ہے تبرکات کی بات، عزت کی بات، احترام کی بات، وقار کی بات، شان کی بات۔ اللہ پاک نے یہ ساری باتیں جو ہیں بیت اللہ شریف کو اور اپنے دیگر جہاں پر اللہ پاک نے عزتیں اور شانیں رکھی ان جگہوں کو عطا فرمائی، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں ہے، جب وہ باہر نکلتے تو جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں قدم لگا ہوتا تو وہاں پر جا کر اپنا قدم رکھ کر ٹھہر جاتے، جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں جا کر نماز پڑھتے اور وہاں پر گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے
جتنی چیزیں ان کے ذہن میں تھی ان سب جگہوں پر بار بار جاتے اور ان سے برکت حاصل کرواتے اور فرماتے تھے میرے آقا یہاں سے اس طرح گزرے تھے، حضور نے یہاں یہ عمل کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس طرح نماز پڑھی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے اس کو ظاہر کرنا۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا طریقہ عمل۔ اور آج ماہ صیام کی برکتیں تھیں، مسجد ماشاءاللہ بڑی نظر آ رہی تھی اور مسجدوں میں کثیر تعداد میں نمازی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے عبادات بجا لانے کے لیے کشاں آتے تھے۔ جیسے ہی رمضان گیا پھر یہ ایک لائن ماشاءاللہ ایک سب پوری کرنا ذرا مشکل محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ ماہ صیام کی برکتیں کہ کئی صفحے ہو جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل میں نے پچھلے جمعہ مبارک پر عرض کیا تھا اور ان کے موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ اما جی سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کوئی خاص عمل، تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے، جب بھی عمل کرتے تو پھر اس کو کرتے رہے، چھوڑتے نہیں۔ اگر سے وہ عمل تھوڑا بھی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑا کرتے رہے۔ تو اس طرح کام باقی رکھنا، اس کو جاری رکھنا، اس سے پیچھے نہ رکھنا، اچھائی اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، آپ کا طریقہ تھا۔ آپ قرآن کی فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو محبت کے ساتھ کرو اور اس طرح محبت کے ساتھ لو کہ ہماری زندگیاں اس عمل کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گزر جائیں، محبت اور اس کی خوشبوئیں لیتے ہوئے گزر جائیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ طریقہ کا اختیار کرنا چاہیے، لیکن عموماً مساجد میں آج کل وہ گہن وہ ماشاءاللہ رونقیں، وہ لوگوں کا ماشاءاللہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اور لائنیں لگا کر وہ مفقود نظر آتا ہے۔ تو یہ ہماری محرومیت، ہماری علم نصیبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین میں ماہ صیام میں 5 کی 5 ہی نمازیں فرض، چھٹی نماز کی فرض نہیں۔ جتنی سنتیں ہم پہلے پڑھتے تھے فجر وہ بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، جتنی زور کی سنتیں پڑھتے تھے وہی پڑھتے تھے، لیکن یہ ماہ صیام کی برکتیں تھیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے شیطان اور ان شیطانی اثرات پھیلا کر لوگوں کو بہکانے والے جو تھے وہ ان تمام کو باندھا، ان کو روک دیا، ان کے اثرات سے انسانیت کو محفوظ کر دیا۔ اب کیفیت یہ ہے ہم فیل نظر آتے ہیں، ہم کامیاب نظر آتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا ہم ایک مہینہ مسلسل جو ہے وہ برکتیں حاصل کی، ایک مہینہ مسلسل ہم نے وہ انداز اور طریقے اختیار کیا ہے، تو اب جو عادت بنی ہے وہ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ جو طریقہ کار محبت کے ساتھ آنے کا بنا تھا اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن وہی محلہ ہے، وہی مسجد ہے، وہی لوگ آبادی والے ہیں، لیکن کیفیت بدل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرنے والے قرآن پاک میں آتا ہے
قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ پاک یہ حدیث نے ہمیں گمراہ کیا، اس کو پکڑا جائے، اس کو ڈبل سخت سزا دی جائے، تو وہ گیا مجھے کیوں ڈبل سزا دی جائے، مجھے کیوں ڈبل سزا دی؟ وہ اس کی وجہ سے تو قرآن مجید میں شیطان کے نام پر وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب لوگوں کا فیصلہ ہوگا نا معاشرے کے دن، خدا کہے گا میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اتنا کچھ، تو یہ سب کچھ کیا، فیصلہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا، نیکیاں کی ہوئی ہوں اور ساتھ لوگوں کی بدخویاں کی ہوگی، لوگوں کی خلافاتیں کی ہوگی، چغلیاں کی ہوگی، لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوں گے، تو کوئی چیز کسی کام میں چلی جائے، کوئی چیز کسی کام میں چلی جائے، تو اس کیفیت میں بندہ پریشان ہو جائے، فیصلہ ہوگا تو شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ میری طرف کیا دیکھتے ہو، تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا، میں بڑا تھا کہ اللہ بڑا تھا؟ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، تم بھی اپنی بات پہ قائم نہ رہے، تم اللہ کے وعدے پر ثابت قدم نہ رہے، تم پیچھے ہٹ گئے، سائڈوں پر چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سچا وعدہ، تم نے اس کو بلایا، فاخلفتکم، تم نے اس کی خلاف ورزی، فاخلفتکم، تم نے اس کی خلاف ورزی، اللہ نے وعدہ سچا۔ اب دیکھو قیامت کے شیطان ہمارے خلاف معاشرے میں کھڑا ہو کر کہے گا فاخلفتکم، تم ہو جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اگر سب سے بڑے خلاف ورزی کرنے والے وہ ہیں، وہ کہے گا تم ہو فاخلفتکم، تم نے اللہ رب العزت جل وعلا کے دیے ہوئے مقام سے، دیے ہوئے وعدوں سے، دیے ہوئے درجے اور ان کی فضیلتوں سے انکار کیا، پیچھے ہٹے، تم نے حق پر قائم رہنے کی بجائے تم باطل کے پیچھے چلے، ان اللہ وعدکم وعد الحق فاخلفتکم، اب وعدتکم، اب آگے خود کہے گا تو شیطان کہے گا میں نے تو تمہیں بس اشارہ کیا تھا، توجہ کرائی تھی، تم ذوق سے دوڑتے آئے، شوق سے دوڑتے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، میرے ساتھ مل گئے، میرے ساتھ مل گئے، میں نے تم پکڑ کر تو نہیں لایا نا، تم خود بھاگ کر آ گئے، میں نے جو بات کی تھی تم بھاگتے ہوئے چلے آئے، اللہ ووعدتکم ووعدتکم، اب ہم خود غور کریں، میں ایک علامہ صاحب کی تحریر پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ماہ صیام کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اب ہمیں خود اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اگر تو ان روزوں کی وجہ سے ہمارا سلسلہ ہے روحانیت اور سلسلہ ہے عبادت کا دائم اور چلتا چلا جا رہا ہے، تو سمجھ لیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے جو میرا ہوتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتا ہوں اور مزید بابرکت کر دیتا ہوں، عزت دے دیتا ہوں، اور اگر ہم اسی طرح چاہتے ہیں، اسی ڈگر پر چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بذات خود راہ راست پر رہے ہیں، ہمیں خود اپنے راستے کو درست اور سیدھا رکھنا۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان راستوں کی اور اللہ کے راستے کی بات کریں، مسند فردوس ذہبی کے دین میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، یہ حدیث اور یہ تفسیر ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک آیا، اللہ پاک نے فرمایا مقبول کو وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ اب یہ قرآن پاک ہے اور فردوس دہلوی میں ہے کہ ایک دن جنازہ لیٹ ہو، جنازہ پڑھنے کے بعد کفن دفن کرنے میں تھوڑی تاخیر تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، وہاں درختوں کے تنکے پڑے ہوئے تھے، آپ نے ایک تنکا پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی ایسے لکیر ہے، یہ فردوس دہلوی میں ہے، باقی حصہ جو ہے وہ نسائی میں ابن ماجہ میں ہے، آپ نے ایسے لکیر کھینچنے کے بعد فرمایا ھذا صراط، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہے، صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں اس کے اس راستے پر میرے پیچھے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستے اختیار نہ کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکیر کے ساتھ ساتھ لائنیں لگا، آپ نے کہا فرمایا یہ جتنے راستے ہیں باقی ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا، اللہ کیا فرمایا، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور حدیث کے الفاظ میں قرآن کے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا بالکل سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، دیگر راستے نہ اختیار کرو ورنہ تم لوگ آپس میں بچھڑ جاؤ گے، سیدھے راستے سے چلنے کی بجائے دوسروں کے ہتھے چڑھ جاؤ گے اور ان کے طریقوں پر چل پڑو گے اور نتیجہ کیا نکلے گا، تم صراط مستقیم کو کھو دو، صراط مستقیم کو کھو دو۔ اس لیے ہم نے سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ ایک نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا، ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، پوچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ وقت ہے، وہ نوجوان نہیں آیا، بھائی کی اس کے ساتھ تو یہ ٹریجڈی ہوگی، وہ تو کیا ہوا، وہ آتا تھا راستے میں اس کو ایک عورت برگلاتی تھی، بلاتی تھی، وہ نکل آتا تھا، ایک دن اس نے اس کو برگلایا اور اس کو اندر لے گیا اور پھر اس پر غشی دیکھی گئی اور اگلے دن بہت سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعہ کو سن کر آپ ٹھہرے نہیں، آپ اس کی قبر پر چلے، اس کی قبر پر جا کر کہا، فرمایا اے نوجوان، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو خوف خدا اختیار کرتا ہے، اور خوف خدا ہے کیا، یہ میں بار بار عرض کرتا ہے، خوف خدا اللہ پاک کے احکامات کا ادب کرنا اور اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کو ویسے کچھ نہ چھوڑنا، اس کو جیسے ہی حکم آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دینا، یہ اصل خوف خدا ہے۔ اب صرف ڈرنا اصل ہے دل سے اندر اس طرح کرنا کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، اصل یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی دولت ہے۔ تو خلیفہ ہوکر اس کی قبر پر چلے گئے، قبر پر جا کر رہا ہے نوجوان کہ تم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں امیر المومنین، میں نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے، اللہ پاک نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ تو یہ ہے وعدہ، اللہ کا وعدہ پورا ہونے میں دیر نہیں لگتی، یہ کہ ہم ثابت قدم رہے۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، بے شک وہ عورت اسے اندر لے گئی لیکن اسے اپنے آپ کو بچایا، جب اس نے بچایا تو اللہ پاک نے اس کو وہ مقام اور درجہ عطا فرمایا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے نماز کا وقت ہو تو ہم مسجد کی طرف آئیں، کام کر رہے ہو ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ شریک ہو اس کو دھوکہ نہ دیں،
کسی کے ساتھ شریک ہو اس کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی امانت ہمارے پاس ہو ہم خیانت نہ کریں، کسی کا کسی وجہ سے کوئی حق ہم پر ہو ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے طریقے پر چلنا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن پاک اترا اس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر جینے کی کوشش۔ کیسے داخل؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا آپ داخل ہو گئے۔ فرمایا دین کی کوئی بات تمہیں ایسی جو بھی تمہیں سامنے نظر یہ مت خیال کرو کہ حقیقت کو چھوڑ دے گی بارش کو پکڑ۔ دین کی ہر بات کو لے لو، جب تم ہر بات کو لے لو گے اللہ پاک ہر طرح کی رحمتیں تم پر نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خیال کیا کہ دین یہود میں اونٹنی کا دودھ اور گوشت نہیں کھایا جاتا، تو اسلام میں اس کا اونٹنی کا دودھ پینا اور گوشت کھانا کو فرض تو واجب بھی نہیں، میں نہیں کیا کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن اتار دیا اپنی مرضیاں نہ کرو، عبداللہ بن سلام اپنی مرضیاں نہ کرو۔ جب حضور کا دین اختیار کیا ہے تو حضور کے دین کے ساتھ وفا کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جس چیز کو پسند کیا گیا ہے اس کو اپنی پسند کا فرق تو واقع کرا دو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتیں تمہیں عطا فرما دے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ زندگی گزارنے کا۔ ہم اسلام کو بطور مذہب لیتے ہیں، آج ہم بطور دین اختیار کریں، زندگی اس کے مطابق زندگی جو ہے اس سانچے میں ڈال دیں۔ جب ہم ایسا کر دیں گے ہم حرام سے بچ جائیں، ہم خرابیوں سے نکل جائیں، ہم خرابیوں سے نکل جائیں، ہمارا رزق حلال ہوگا، ہماری اولادیں ہمارے تابع ہو جائیں، ہمارا معاملہ درست ہو جائے گا، قبر حشر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ مقصد دنیا نہیں، مقصد آخرت ہے، ہماری آخرت آسان ہو جائے گی۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ اللہ رب العزت دوبارہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تم بھاگ بھاگ کر دنیا کے پیچھے جاتے ہو۔ کوئی دنیا نہیں آخرت کو ترجیح دو، دنیا نہیں آخرت کو ترجیح دو۔ اپنی خواہشات نہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے بن جاؤ۔ خواہشات کی غلامی سے کیا ملے گا؟ خواہشات کی غلامی سے کیا ملے گا؟ دوسرا راضی ہو جائے اور کل وہ بھی راضی نہیں ہے۔ یہ کسی طرح مذہبی آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جاتا ہے اور ان کے ساتھ ان جیسی حرکتیں کرتا ہے، واپس آتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، آپ تو اس کو نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے، ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو کیا یہ عزت ملی یا ذلت ملی؟ اس لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ہوتا زندگی بسر کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کامیابیاں جو ہے ان کے راستے کھول دے گا، اور ذلتوں سے، کمیوں سے، کوتاہیوں سے اور جتنی معاشرتی یا معاشی خرابیاں اللہ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارا اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں دین حق پر استقامت بھی عطا فرمائے، مداومت بھی عطا فرمائے، اور دینی محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ جو چند باتیں کہ اللہ پر عمل کی راہیں آسان فرمائے۔